ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تڑپنا اور آج بھی جو ان کے لیے ہمارا دل دھڑکنا، جو یہ کیفیت باقی ہے، یہی ہماری زندگی کی عین مثال، یہی ہماری زندگی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو، سنیوں کو پتا ہے، وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ارے اذانوں میں بھی وہ نہ تو، وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ قرآن یہی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس لیے آج جو ہماری زندگی باقی ہے، آج جو ہمیں چلتا پھرتا محسوس کرایا جا رہا ہے، وہ ہماری سانسیں لینے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہمارے کھانے پینے اور کپڑے پہننے کی وجہ سے نہیں ہے، عشق رسول کی گرمی ہے جو دنیا کو بتا رہی ہے ابھی کہ محمد عربی کے شعر زندہ ہیں۔ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دلوں کا دھڑکنا میں نے محسوس کیا ہے میرے عزیزوں۔ آج عام آدمیوں میں، عام نوجوانوں میں سے بھی کسی ایک کو بھی پکڑ کر کے اٹھایا جائے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میں ان کو جواب بھی دیتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے حالات کیا ہو گئے، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس کا جھنڈا کبھی اس کا جھنڈا لے کر کے چلتے رہتے ہیں سیاسی معاملات میں، سیاسی معاملات۔ ابھی بہار کے الیکشن میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی الیکشن جب آتے ہیں تو لوگ یہ تانا دے رہے تھے ہمیں کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے، کبھی اس جماعت کے جھنڈے کبھی اس جماعت کے جھنڈے، کبھی اس سے بھی پیسہ لیا اس سے بھی پیسہ لیا۔ میں سنتا ہوں، میں نے ایک بڑے سیاسی صاحب کو یہ جواب دیا تھا آج سے کچھ سال پہلے، میں نے کہا تھا وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کمپیریزن کے لیے کوئی ہے نہیں، وہ بھی برابر ہے یہ بھی برابر ہے، اس سے بھی لے لیتے اس سے بھی لے لیتے، 500 اس پارٹی والے سے لے لی، اس پارٹی والے سے لے لیا، شام میں پھر جھنڈا بدل لیا، پٹا بھی بدل لیا، 500 اس سے بھی لے لیا۔ یہ تو حالات چلتے رہتے ہیں، مجھے اس پر کوئی ٹپنی نہیں کرنی، لیکن اگر آپ میری قوم کو تانا دیتے ہو، ٹانٹ مارتے ہو کہ یہ بار بار ادھر ادھر بدلتے ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ سامنے جتنے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر کے بدلتے ہیں، تمہارے جتنے قائدین ہیں ان کو دیکھ کر بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن آؤ، میں اپنے محلے کے یا کسی بھی علاقے کے مسلمانوں میں سے بڑے متقی پرہیزگار عالم دین کی بات نہیں کرتا، ایک عام نوجوان کو بھی اٹھاؤ، عام نوجوان کو اٹھاؤ اور اس کو میرے سامنے لاؤ، آپ بھی بیٹھنا، ایک طرف آپ 1 کروڑ روپے سامنے رکھ دینا اور دوسری طرف گنبد خضرا کو دکھا کر کے پوچھنا اے نوجوان یہ لیتا ہے یا گنبد خضرا کو ٹھوکر مار سکتا ہے؟ ہمارا ہر نوجوان یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور ارے ہمارے اعمال برے ہو گئے صحیح، یہ بھٹک سے گئے ہیں اعمال کے اعتبار سے، لیکن ایک بات ہے میرے عزیزوں، آج سے 4 سال پہلے دلی میں جانے کے لیے اعلان کیا ہوا تھا، ایک پاکھنڈی بھونک رہا تھا حضور پاک کی شان میں، ہم نے اس کو مباہلے کی دعوت دی تھی، شاید سب کو پتا ہو، ہم جا رہے ہیں، اس وقت کی ایک حالات مجھے پتا ہے، ایک نوجوان آیا اور عجیب جینز پھٹی ہوئی ہے، کان میں بالی ہے، ٹیٹو لگے ہوئے ہیں، آ کر کے اس نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب میں نے سنا ہے آپ آگ میں کودنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کیا اس سے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں میں گنہگار بہت ہوں، میں کبھی مسجدوں کی طرف زیادہ نہیں آیا، لیکن اتنی بات ہے کہ آگ میں کودنے کی بات آئی اپنے نبی کی تو آپ نہیں جانا، مجھے اس میں بھیج دیں، میں جلنے کے لیے تیار ہوں، آپ نہ جائیں، آپ کھڑے رہیں۔ اس کو دیکھ کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر بارگاہ مصطفیٰ میں نے یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ امت گنہگار ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے، اور جب تک غداری نہیں آئے گی تمہارے اوپر کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا اور کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جیلوں میں ڈالو گے، اور جیلوں میں جانا ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے۔
جائیں گے آئیں گے، اور اس سے زیادہ کیا کرو گے؟ پھانسی پر چڑھاؤ گے، وہ بھی ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھانسی پر بھی میرے مصطفیٰ کے غلام چڑھ چکے، یہ کہتے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ مراد آباد شہر کے علامہ کفایت علی کافی کو انگریزوں نے سولی پر چڑھایا تھا، پھانسی پر چڑھایا تھا۔ ان کے ماتھے پر شکن بھی نہیں تھی، ان سے پوچھا بھی گیا تھا بیوی سے بات کرنا ہے آخری وقت میں، آخری خواہش کیا ہے؟ بچوں سے بات کرنا ہے، کچھ کھانا پینا ہے؟ تب اس عاشق صادق نے کہا تھا نہیں، مرنے سے پہلے یا پھانسی پر چڑھنے سے پہلے بیوی بچوں سے رشتہ داروں سے بات کرنے کی خواہش نہیں، بس اتنی خواہش ہے کہ آخری بار ایک بار مصطفیٰ کی نعت پڑھ کر کے جاؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گنگنا کر کے جاؤ۔ آپ کو میں بتاؤں یہ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے اس دنیا میں، جیلوں میں ڈالو، پھانسی پر چڑھاؤ، موت کی سزا دو، یہ سب نئے نہیں ہیں، سب سے ہم گزر کر کے آئے ہوئی تاریخ لے کر بیٹھے ہیں۔ اخیر میں ہوتا کیا ہے؟ نروس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ مجھ جیسے ہزاروں گردنیں اسلام کے لیے چلے جائیں، اسلام کا بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا، اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اخلاق دیکھو، اور جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس رسول کے اخلاق سے ہمارے اخلاق ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اور اگر نہیں مل رہے ہیں، بہت زیادہ ڈفرنس، بہت زیادہ فرق ہے، تو پھر احتساب کی ضرورت ہے، حساب لینے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے کہ میں جس نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، اعمال میں اس نبی کے کسی اخلاق کو نہیں اپناتا، دن بھر گانے سن کر کے رات بھر باجے کی آواز میں سو جاتا ہوں، تو پھر اس محبت کا کیا جو صرف جملوں کی ہے، اس محبت کا کیا جو صرف نعروں کی ہے؟ میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو تمہاری زندگی کے عملی میدان میں ہو، تمہارے اخلاقی زندگی میں ہو۔ عزیزو، آج تو صرف نام مصطفیٰ پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کہیں پر آئی لو محمد کہا جائے تو انہیں جیلوں میں بھر دو، ٹھوس دو۔ یہ تمام چیزیں تو صرف ابھی آج نام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، کل کو ہوگا یہ کہ تمہیں نام لینے سے آج جس طرح سے لوگ آپتی جنک باتیں کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہے، کل سے تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر اور ان کے اعمال پر چلنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں دنیا تانا دینے لگ جائے گی۔ حضور نے یہ بات 1400 سال پہلے بیان فرمایا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب تم اپنے ایمان پر عمل کرتے رہو گے تو دنیا ایسے دیکھے گی جیسے چور کو اور زانی کو دیکھتی، تانا مارے گی، یہ دیکھو یہ مومن ہے، یہ دیکھو یہ مسلم ہے۔ لوگ تمہیں تان و تشنیع کریں گے، ان کے تانوں سے گھبرا کر اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی تمہیں سرٹیفکیٹ دینے والا نہیں ہے، جو کچھ بھی تم یہاں پر جی رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جی رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے جیتے رہو۔ دنیا تمہارے چہروں پر، تمہارے کپڑوں پر کسی چیز پر تان و تشنیع کرے، تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ ارے دنیا ننگی گھومنے پر آج شرم نہیں کرتی، آپ نے دیکھا دنیا آج ننگی ہو گئی ہے، انہیں ننگا گھومنے میں شرم نہیں آتی، تو ایک نبی کے غلام کو اپنے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے میں کیوں شرم آئے؟ دنیا کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کیوں حیا ہے؟ ان کا تو کوئی ہے نہیں، ہمارا تو ہے۔ وہ جس کے فالوور ہیں ہمیں پتہ نہیں وہ ان کو دیکھتا بھی ہے کہ نہیں دیکھتا۔ آج نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جس کے پیچھے چلنے کی بات کرتے ہیں، میں اس کا فین ہوں، اس کا فین ہوں، پتہ نہیں کس کے فین ہیں، اور اس کی طرح ہیئر سٹائل، اس کی طرح کپڑے، اس کی طرح فیس کٹ، کسی ایکٹر کے، کسی ایکٹریس کے فدائی لوگ موجود ہیں۔ کبھی پوچھنا، میں ایک بات کہہ کر کے جاتا ہوں، مرنے سے پہلے جس کے تم فین ہو اس کو ایک لیٹر لکھ کے جانا کہ میں سب بال بھی تمہاری طرح رکھتا تھا، کپڑے بھی تمہاری طرح پہنتا تھا، فیشن بھی تمہاری طرح کرتا تھا، مرنے والا ہوں، اور کبھی قبر میں منکر نکیر آئے تو آ کر کے بچا دیا کرے گا۔ یہ کوئی یہ دیوانی اور مجنو قوم کی عادت نہیں ہے، یہ تمام جو عشاقان مصطفیٰ کی بھیڑ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا تو سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے لیے شاید بھیڑ لگاتی ہو، مگر یہ بہت کم ہے۔ وہ سیلیبریٹی کون ہوتے ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ کے کتے کو دیکھنے کے لیے بھی ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ ہماری حیثیت اس سے زیادہ نہیں، بلکہ شمار اگر میرے آقا کر لیں اپنے دربار کے چوکھٹ کے کتوں میں سے، یہ ہماری زندگی کی بڑی معراج ہے۔ سگے طیبہ سب کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والوں۔
عزیزان گرامی، جو بات کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو. یہ عزتیں کیوں ملتی ہے؟ اس نام کی وجہ سے، اس نام کی برکت ہے. اور ان کو چھوڑو گے تو عزتیں بہت دور بھاگ جائیں گی. ان سے رشتے کمزور کرو گے، دنیا تمہیں اچھال کود کا نشانہ بنا لے گی. کبھی ادھر سے اچھالو، کبھی ادھر سے اچھالو. وہ وقت کیا تھا جب تمہارے کلمے پر انگلی اٹھ سکتی تھی، اذان پر، قرآن پر، حضور کی ذات پر نہیں. آج حالات بگڑتے اس لیے گئے کہ تم ان کے اخلاق و کردار سے خود دوری بنا بیٹھے ہو. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گئی. یہ ایک محاورہ ہے. کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا. مگر میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں کہ شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا. تمہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیروں میں رکھا گیا تھا. تم کو خیر امت کہا گیا قرآن میں. تم سب سے بہترین امت ہو. لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. غیب پر ایمان لاتے ہو، یہ تمہاری صفات ہے. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور مت کرنا، ورنہ عزتیں چلی جائیں گی، عزتیں ختم ہو جائیں گی. اور عزت باقی رہتی ہے حضور پاک کی وفا کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. آج اخیر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال کا عرصہ گزر چکا اس مرد عاشق صادق کو گزرے ہوئے، لیکن مجموع میں دیکھو کیسا زندہ نظر آتا ہے. ایک بار اگر کہہ دیا جائے عشق محبت، عشق محبت، یہ جوش کیسے آتا ہے. یہ مجموع میں آج بھی زندگی باقی رکھا ہوا. ارے نام میں اتنا اثر ہے اعلیٰ حضرت کے، تو کام میں کتنا اثر ہوگا اور ذات میں کتنا اثر ہوگا. کس لیے اعلیٰ حضرت 100 سال سے آج بھی ہمارے جلسوں کی رونق بنے ہوئے، ہماری آنکھوں کا سرما بنے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ پٹھان قبیلے کے بڑے خاندان کے آدمی تھے، رئیس تھے، زمیندار تھے، بریلی کے کوئی مکھیا تھے. اس لیے نہیں، اعلیٰ حضرت زندہ ہے تو اس لیے اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھا. جب کبھی اپنا قلم اٹھایا تو صرف یہ کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کبھی قلم اٹھایا تو یوں لکھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. دنیا اپنے اپنے ممدوحوں کی تعریف یوں کرتی ہے، فلاں سیٹھ صاحب بہت بڑے ہیں، وہ نیتا بہت پہنچے ہوئے ہیں. تم جس کے کھاتے ہو اس کے گاتے ہو. بڑے بڑوں کی نیتاؤں کی تعریف میں لوگ پل باندھتے ہیں. بریلی کا عاشق صادق یوں کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور پھر پختہ عقیدہ دیتے ہوئے سنیوں کو یوں کہتا ہے بریلی کا امام، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ ان کے نغمات ہیں، ان کا عشق ہے جو انہیں آج بھی ہر محفل کی رونق بنایا ہوا. اسی لیے یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا وہ کبھی مرتا نہیں ہے نام کے ساتھ. ہاں جسم انتقال کر کے دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، لیکن نام کو اللہ تعالیٰ آج بھی باقی رکھتا ہے. وہ کیڑے مکوڑے کہاں گئے جو گستاخیاں کرتے تھے؟ یہ موسم میں آئیں گے اور چلے بھی جائیں گے. ان کتوں کو ان کی اولاد بھی نہیں پہچان پائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، حسان بن ثابت 1400 سال پہلے میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں نے آج تک دیکھا نہیں، آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. وہ کلمے آج بھی محفوظ ہیں، آج بھی محفوظ ہیں. 700 سال پہلے امام بوسیری نے کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. 170 اشعار پر لکھا ہوا یہ قصیدہ 700 سال پرانا ہے، لیکن امام بوسیری کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے. آج رسول اللہ سے جس نے اپنی زندگی میں وفا کیا وہ باقی رہتا ہے.
اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی کو ہم نے دیکھا نہیں، پنجابی ہمیں آتی نہیں، لیکن جب کلام ہم سنتے ہیں تو روح جھوم اٹھتی ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھے ہن مد بھریا، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب وڑیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ آنکھیں کتنی جاریاں۔ پنجابی اگرچہ سمجھ میں نہیں آتی ہو لیکن محبت مصطفیٰ میں بولی ہوئی بولی اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ اور آپ کو عربی آتی نہیں ہوگی لیکن سعدی شیرازی کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ کلمے سب کو یاد ہو جاتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضور کی بارگاہ میں محبت سے کہے ہوئے کلمات ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ ابو لہب نے کیا گستاخی کیا تھا پتہ نہیں، عتبہ شیبہ نے کیا گستاخی کیا پتہ نہیں، بعد کے جتنے دجال آئے انہوں نے میرے مصطفیٰ کی کیا توہین کی کسی کو یاد نہیں۔ آج کے پاکھنڈی بھی جو بھونکتے ہیں کل ان کی نسلوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا یہ کیا کہہ کر کے گئے تھے، مگر 1400 سال پہلے ایک جملہ بھی محبت مصطفیٰ میں کہا گیا ہو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کا کلام مردہ کبھی نہیں ہوگا۔ ارے ایسے علاقوں میں نے دیکھا ہے جہاں اردو سمجھ میں نہیں آتی اور اعلیٰ حضرت کی وہ عظیم اردو پر جھوم اٹھتے ہیں، اس لیے کہ عشق میں بولے ہوئے جملے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے عاشق کی تار مدینے کے تار سے جڑ ہی جاتی ہے۔ یہی تو بات ہے۔ میں ابھی اگر آپ سے تشریح پوچھوں یہ کلام پڑھ کر کے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں قدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ کلام تو میں نے پڑھ دیا، شاید تشریح اچھے لوگ نہیں کر پائیں گے، لیکن قسم خدا کی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ ایک شعر تمہیں عشق میں جھما رہا تھا کہ نہیں جھما رہا تھا؟ اپنے نبی کی محبت میں تڑپا رہا تھا کہ نہیں تڑپا رہا تھا؟ عشق میں بولے ہوئے جملوں کو ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے، جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے کسی بھی زبان میں اس کے سامنے بول دو، یاد آقا کی وہ لا کر کے ہی رہتا۔ میں نے مصر میں دیکھا ہے، مصر میں پڑھنے کے زمانے میں یہاں ازہری علماء بہت زیادہ موجود ہیں، وہ بھی جانتے ہیں ایسے علماء کے ہاں ہم بھی جایا کرتے تھے۔ ایک استاذ آج بھی وہ موجود ہیں، اللہ ان کو عمر برکت عطا کرے، ان کے گھر پر مولود کی محفل ہوتی تھی جمعہ کے دن، ہم اکثر انڈین طلبہ جاتے تھے۔ مولود حضور کی جب پڑھتے وہ عربی میں ہوتی ہے، حضور کی ولادت کے ذکر، اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوتی، تو ہم طلبہ جو کھڑے رہتے وہاں عربی لوگ بھی ہوتے، مصری لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیدائشی عربی زبان بولنے والے ہیں، انہوں نے اردو کا ایک جملہ بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن جب وہ کھڑے ہوتے آخر میں وہ استاد ہم سے کہتے کہ بیٹا تم ہندوستانی ہو وہ پڑھو جو بریلی والے نے کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو انڈین طلبہ جھوم کر کے سلام پڑھتے تھے، وہ جھومتے رہتے تھے، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، اردو سمجھ تو آتی نہیں تھی۔ ایک دن ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ کو اردو آتی ہے؟ کہا نہیں آتی۔ کہا اردو عام اردو نہیں آتی تو اعلیٰ حضرت کی اردو تو اور ہے، یہ سلام آپ کیوں سنتے ہو، کیوں کھڑے ہو کر جھومتے ہو؟ وہ کہتے پتہ نہیں، تمہارے جملے جو نکلتے ہیں یہ جو تم لوگ پڑھتے ہو اس میں کیا معنی ہے پتہ نہیں، لیکن جب سنتے ہیں گنبد خضرا کی یاد تڑپانے لگتی ہے۔ یہ تاثیر ہے عشق میں بولے ہوئے جملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھتا ہے۔ اسی لیے دنیا سے جانے سے پہلے اگر کچھ کر کے جانا ہے تو میرے نبی کی وفا کر کے جاؤ، محبت میں جی کر کے ایسے جاؤ۔ مرنا تو ویسے بھی ہے میرے عزیزوں، کبھی ہاسپٹل میں مر سکتے ہیں، کبھی گھر کی چادر میں پاؤں رگڑ کے مر سکتے ہیں، کہیں تو موت آنی ہی ہے، تو موت سے ڈرنا کیا؟ جب موت آنی ہی ہے تو
علم مصطفیٰ بلند کر کے دنیا سے کیوں نہ جائے، تاکہ جاتے ہوئے بھی جنازہ دیکھ کر لوگ رشک کرے کہ یہ کہیں اور نہیں جا رہا، آج دیدار مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہے، بڑا تھک کر کے آیا ہے۔ اور اسی لیے ہم قبر میں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ ملائکہ منکر نکیر ایک عاشق کو جب اٹھانے آتے ہیں تو اس کی ترجمانی یہ ہوتی ہے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل۔ اب ہوتا ہے انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے جانور بھی شرمانے لگ جائے۔ کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو ایسا شیطان بناتی ہیں؟ میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے۔ عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا، عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز، اور شہوت جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، عقل نہیں، اور فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں، اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے شہوت بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی، شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں، گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں، اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے، بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں۔ اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے۔ اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو جانور سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو سفر میں تھا، آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا، لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے، باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں۔ خصوصاً ہمارے اس شہر کے متعلق جب میرے پاس باتیں آئیں تو دل دکھتا ہے۔ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے وہ چیزیں باہر پوش علاقوں میں نہیں سنا تھا جو یہاں سننے کو مل رہی ہیں۔ کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرنے میں، کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اور دوسری جگہوں پر وہ مذاق کی جگہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان علاقوں کا نام لے لو تو لوگ شرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کس کی ذمہ داری تھی ان بے حیائیوں سے روکنے کی، ان فواہشات سے اپنے نوجوانوں کو روکنے کی؟ حیرت ہوتی ہے کہ 2-4 حاجی صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے۔ دل پر چھریاں چلتی ہیں اور افسوس آپ کے اوپر ہوتا ہے، آپ ان سب کو تماشا سمجھ کر کے بیان کر رہے ہو۔ امت لٹ رہی ہے اور آپ کہانیاں بیان کر رہے ہو۔ تمہارے گھر سے تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ تمام حرکتیں ہوتی ہوں تو کیا محلے میں اسی طرح چرچے کرتے ہوئے بیان کرو گے؟ ذمہ داری کس کی تھی؟ اور میں اکثر یہاں پر کہا کرتا تھا جب یہاں موجود تھا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ان علاقوں میں کہ آج بھی ہماری مسجدوں میں یہ جماعت کا جو سسٹم ہے، متولی ہونا، اراکین ہونا، جماعت کا ان کا جو ہولڈ ہے وہ دوسرے علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ جاؤ شمال ہند میں، دوسرے علاقوں میں، کوئی ایسی
مضبوطی نہیں نظر آتی ہے کہ مسجد کی کوئی کمیٹی پورے محلے کو سنبھال سکتی ہو، ان کے مسائل کا حل کرتی ہو. یہ سب سسٹم دوسری جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے پاس موجود ہے. لیکن یہ جماعتوں کے اراکین جو بھی مسجدوں کے بن گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں فراموش کر دی. اب ان کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف کمیٹی بنانا ہے، مسجد دیکھنا ہے، محلے سے ان کی بھی نظریں ختم ہو گئی.